اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ امریکہ کا 14واں روز 9 اکتوبر 2022 بروز اتوار، ڈیلس سے روانگی اور مسجد بیت الرحمن میری لینڈ میں ورود مسعود۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے صبح 6:10 پر مسجد بیت الاکرام میں تشریف لا کر نماز فجر پڑھائی۔ اپنے پیارے آقا کی اقتداء میں نماز فجر ادا کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ مسجد کے دونوں ہال مرد و خواتین سے بھرے ہوئے تھے۔ مارکیز بھی نمازیوں سے بھری ہوئی تھیں اور ایک بڑی تعداد کے لیے مسجد کے باہر کھلے احاطہ میں صفیں بچھائی گئی تھیں۔ یہ سارا احاطہ بھی نمازیوں سے بھرا ہوا تھا۔ امریکہ کی مختلف جماعتوں اور بڑے دور دراز کے علاقوں سے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے احباب ڈیلس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور انور کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے ہیں اور دیدار کا کوئی لمحہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد جب حضور انور اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو راستہ کے دونوں اطراف مرد و خواتین اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنی فدائیت اور خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضور اور انی معاک یا مسرور کی صدائیں ان کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ بڑا ہی روحانی برکتوں سے معمور ماحول اور خوشی و مسرت کا سماں ہوتا ہے، جس سے مرد و خواتین، بچے بوڑھے، چھوٹے بڑے سبھی فیض پا رہے ہیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے لیے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے مسجد کے اندر جگہ ملے، لیکن مسجد کے اندر تو جگہ محدود ہے، صرف 225 افراد سما سکتے ہیں، جبکہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ڈیلس میں یہ نظارہ ہر روز دیکھنے کو ملتا تھا کہ نماز کے وقت سے 2-3 گھنٹے قبل مسجد کے اندر جانے کے لیے لائن لگ جاتی تھی، تاکہ مسجد کے اندر جانے کے لیے جگہ پکی ہو جائے۔ یہ خلافت کے عاشق اور فدائی 2-3 گھنٹے قطاروں میں محض اس لیے کھڑے رہتے تھے کہ مسجد کے اندر جا کر اپنے پیارے آقا کی اقتداء میں نماز ادا کر سکیں۔ ڈیلس میں جمعۃ المبارک کے روز تو یہ نظارہ بھی دیکھنے کو ملا کہ نماز فجر جو صبح 6:15 بجے ہوتی تھی اور اس کے بعد 5 تا 7 منٹ کا درس ہوتا ہے، جب نماز اور درس ختم ہوئے اور ایک دفعہ مسجد جمعہ کی تیاری کے لیے خالی ہوئی تو اسی وقت نماز جمعہ کے لیے مسجد کے باہر لائنیں لگنی شروع ہو گئیں، حالانکہ جمعہ کا وقت 1 بجے تھا۔ یہ فدائی اور عاشق 5-6 گھنٹے قبل ہی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو گئے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ معلوم نہیں زندگی میں دوبارہ موقع آتا ہے یا نہیں، اس لیے ہم آج اس موقع کو کھونا نہیں چاہتے۔ اب ہم 5-6 گھنٹے اندر جانے کے لیے انتظار کریں گے۔ آج اس روئے زمین پر نظر دوڑائیں تو ایسی محبت، عشق اور فدائیت کی داستانیں جماعت احمدیہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ مسجد بیت الاکرام ڈیلس سے روانگی۔ آج پروگرام کے مطابق ڈیلس سے میری لینڈ مسجد بیت الرحمن کے لیے روانگی تھی۔ آج صبح سے ہی احباب کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے آقا کو الوداع کہنے کے لیے جمع تھی۔ 10:50 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز اپنی رہائش گاہ سے باہر تشریف لائے۔ باہر احباب کا ہجوم مسلسل نعرے لگا رہا تھا۔ حضور انور کی رہائش گاہ سے باہر 3 فیملیز کھڑی تھیں جن کے گھروں میں قافلہ کے ممبران کو ٹھہرایا گیا تھا۔ حضور انور یہاں کچھ دیر کے لیے رکے اور ان فیملیز سے گفتگو فرمائی۔ ان میں سے ایک فیملی نے حضور انور کی خدمت میں درخواست کی کہ حضور انور ان کے بیٹے کی شرٹ پر دستخط فرما دیں۔ حضور انور نے از راہ شفقت بیٹے نے جو شرٹ پہنی ہوئی تھی اس پر اپنے دستخط فرمائے۔ بعد ازاں حضور انور احباب کے درمیان سے گزرتے ہوئے مسجد بیت الاکرام کے سامنے کھلے احاطہ میں تشریف لے آئے، جہاں پروگرام کے مطابق لوکل مجلس عاملہ جماعت ڈیلس، ضیافت ٹیم، خدام کی سیکیورٹی ٹیم اور دیگر کارکنان نے گروپس کی صورت میں تصاویر بنوانے کی سعادت پائی۔ مرد و خواتین مسلسل نعرے بلند کر رہے تھے اور بچیاں الوداعی نظمیں پڑھ رہی تھیں۔ حضور انور از راہ شفقت ایک بار پھر اپنے عشاق کے درمیان تشریف لائے اور اپنا ہاتھ بلند کر کے ان کے نعروں اور سلام کا جواب دیا۔ کچھ دیر کے لیے حضور انور بچیوں کے پاس بھی رکے جو نظمیں پڑھ رہی تھیں۔
11 بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے دعا کروائی اور سب کو السلام علیکم کہا اور قافلہ ڈیلس فورٹ ورتھ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا۔ جماعت احمدیہ امریکہ نے آج کے اس سفر کے لیے بھی امریکن ایئر لائنز کے ایک چارٹرڈ جہاز ERJ-175 کا انتظام کیا تھا۔ حضور انور کی آمد سے قبل سفر کرنے والے تمام احباب کا سامان جہاز میں لوڈ کیا جا چکا تھا۔ جہاز میں سفر کرنے والے احباب کی تعداد 69 تھی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، حضرت بیگم صاحبہ مدد اللہ العالی اور قافلہ کے ممبران کے علاوہ اس جہاز میں سفر کرنے والوں میں مکرم امیر جماعت احمدیہ USA صاحبزادہ مرزا مغفور احمد صاحب، نائب امراء میں سے مکرم ڈاکٹر نسیم رحمت اللہ صاحب، مکرم وسیم ملک صاحب اور مکرم اظہر حنیف صاحب نائب امیر و مبلغ انچارج امریکہ شامل تھے۔ علاوہ ازیں انتصار ملہی صاحب نائب صدر خدام الاحمدیہ امریکہ، ڈاکٹر فیضان عبداللہ چیئرمین میڈیکل ایسوسی ایشن USA، مکرم منعم نعیم صاحب چیئرمین ہیومینٹی فرسٹ امریکہ، مکرم شریف عودہ صاحب امیر جماعت کبابیر اور ڈاکٹر تنویر احمد صاحب بطور ڈیوٹی ڈاکٹر ساتھ شامل تھے۔ محترمہ امت المصور صاحبہ ممبر نیشنل مجلس عاملہ لجنہ امالہ امریکہ اور محترمہ نقاشہ احمد صاحبہ ممبر نیشنل عاملہ لجنہ امالہ امریکہ بھی اس سفر میں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ مختلف جماعتوں کے صدران، دیگر عہدیداران، نیشنل عاملہ کے بعض سیکرٹریان اور مربیان کرام بھی شامل تھے۔ امریکن ایئر لائن کے ایرک اڈیشو بطور کوارڈینیٹر اس سفر میں شامل تھے۔ اس سفر کے لیے بھی جو بورڈنگ کارڈ مہیا کیا گیا تھا اس پر بھی خلافت فلائٹ 2022 لکھا ہوا تھا۔ فلائٹ کا نمبر KF2022 تھا۔ بورڈنگ کارڈ کے ایک طرف یہ الفاظ درج تھے: احمدیہ مسلم کمیونٹی USA 100 1920 to 2020 کنٹینیل خلافت فلائٹ 2022 in the company of حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح the fifth ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز۔ 11:40 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی ایئرپورٹ تشریف آوری ہوئی۔ جہاز ایئرپورٹ کے ایک پرائیویٹ ایریا میں پارک کیا گیا تھا۔ ایک خصوصی انتظام کے تحت حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی گاڑی کو جہاز کی سیڑھیوں کے پاس لے جایا گیا، جہاں سے حضور انور اور حضرت بیگم صاحبہ مدد اللہ العالی جہاز میں سوار ہوئے۔ بالٹیمور میری لینڈ ایئرپورٹ پر آمد۔ 12:10 پر جہاز ڈیلس فورٹ ورتھ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بالٹیمور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا۔ تقریباً 2 گھنٹے 35 منٹ کے سفر کے بعد بالٹیمور میری لینڈ کے وقت کے مطابق 3:45 پر بالٹیمور ایئرپورٹ پر اترا۔ میری لینڈ اسٹیٹ کا وقت ڈیلس ٹیکسس سے 1 گھنٹہ آگے ہے۔ 4 بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز ایئرپورٹ سے باہر تشریف لائے تو مکرم فلاح الدین شمس صاحب نائب امیر امریکہ، مکرم مختار احمد ملہی صاحب نیشنل جنرل سیکرٹری، مکرم سید شمشاد احمد ناصر صاحب مبلغ سلسلہ امریکہ اور مکرم ڈاکٹر مادیل عبداللہ صاحب صدر مجلس خدام الاحمدیہ امریکہ نے حضور انور کو خوش آمدید کہا۔ بعد ازاں ایئرپورٹ سے جماعت احمدیہ امریکہ کے مرکز مسجد بیت الرحمن کے لیے روانگی ہوئی۔ مسجد بیت الرحمن میں ورود مسعود۔ اپنے پیارے آقا کے استقبال اور حضور انور کے چہرہ مبارک کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امریکہ کے اس خطہ کے دور دراز شہروں اور بستیوں میں آباد حضور انور کے عشاق ہزاروں کی تعداد میں صبح سے ہی مسجد بیت الرحمن پہنچنا شروع ہو گئے تھے، اور مرد و خواتین اور بچوں بوڑھوں کا ایک ہجوم تھا جو اپنے پیارے اور محبوب آقا کے دیدار کے لیے بے تاب تھا۔ میری لینڈ، بالٹیمور اور واشنگٹن کی جماعتوں کے علاوہ یہ عشاق ساؤتھ ورجینیا، نارتھ ورجینیا، نیو یارک، فلیڈیلفیا، کوئنز، لانگ آئی لینڈ، رچمنڈ، سینٹرل جرسی، ولنگسبورو، جارجیا، بوسٹن، لاس اینجلس، پٹسبرگ، سین ہوزے، اوشکوش، بفلو، شکاگو، منگہیمپٹن، ہارٹ فورڈ، ڈیٹرائٹ، سیاٹل، ملواکی، نارتھ جرسی، کولمبس، روچسٹر، ڈیٹن، کلیولینڈ، شارلٹ، میامی،
ڈیلس، الاباما، لی ویلی، فچبرگ، فورٹ ورتھ، اورلینڈو، ہوائی، سیراکوز، ریسرچ ٹرائی اینگل، ہیوسٹن، ٹوسان، سینٹ پاول اور ٹلسا کی جماعتوں اور علاقوں سے آئے تھے۔ علاوہ ازیں ہمسایہ ممالک میکسیکو اور پورٹوریکو سے بھی احباب اپنے پیارے آقا کے استقبال کے لیے پہنچے تھے۔ امریکہ کی بعض جماعتوں اور علاقوں سے بڑے طویل اور تھکا دینے والے سفر کرنے کے بعد احباب اور فیملیز یہاں پہنچی تھیں۔ میامی سے آنے والے 1078 میل، تلسا سے آنے والے 1220 میل، ہیوسٹن سے آنے والے 1422 میل اور ٹوسان ایریزونا سے آنے والے احباب 2280 میل کا سفر طے کر کے پہنچے تھے، جبکہ لاس اینجلس کیلیفورنیا سے آنے والے 2653 میل، سیاٹل واشنگٹن سے آنے والے 2752 میل اور سین ہوزے کیلیفورنیا سے آنے والے احباب 2843 میل کا طویل سفر طے کر کے یہاں پہنچے تھے۔ اس کے علاوہ کینیڈا، برطانیہ، پاکستان، بنگلہ دیش، بولیویا اور ملک بیلیز سے آنے والے احباب بھی یہاں حضور انور کی آمد کے منتظر تھے۔ ان احباب میں سے ایک تعداد ایسے خاندانوں کی تھی جنہوں نے اپنی زندگیوں میں پہلی بار حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کو اپنے قریب سے دیکھنا تھا۔ ان کا ایک ایک لمحہ بے تابی سے گزر رہا تھا۔ ایم ٹی اے کے کیمرے استقبال کے اس سارے منظر کو فلما رہے تھے۔ آخر وہ انتہائی بابرکت اور ہر ایک کے لیے یادگار لمحہ آ پہنچا جب ٹھیک 4:30 بجے حضور انور کی گاڑی بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور حضور انور وہیں گاڑی سے نیچے اتر آئے اور اپنا ہاتھ بلند کر کے سب کو السلام علیکم کہا۔ دوسری طرف ہر مرد و زن، بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کے ہاتھ بلند ہو گئے۔ احباب مسلسل بڑے پرجوش اور والہانہ انداز میں نعرے بلند کر رہے تھے۔ ہر طرف سے السلام علیکم حضور کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ بچے بچیاں گروپس کی صورت میں خیر مقدمی گیت پیش کر رہے تھے۔ حضور انور احباب کے درمیان سے گزرتے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کر کے ان کے نعروں اور السلام علیکم کا جواب دے رہے تھے۔ ایک خوشی و مسرت کا سماں تھا۔ عشق و محبت اور فدائیت کی نئی داستانیں رقم ہو رہی تھیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے قیام کا انتظام مسجد بیت الرحمن کے احاطہ میں واقع گیسٹ ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ حضور انور احباب جماعت کے درمیان سے گزرتے ہوئے اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ 5:20 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے مسجد بیت الرحمن تشریف لا کر نماز ظہر و عصر جمع کر کے پڑھائیں۔ حضور انور کی اقتداء میں 2500 سے زیادہ احباب مرد و خواتین نے نماز کی ادائیگی کی سعادت پائی۔ جب حضور انور نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لا رہے تھے تو بعض خواتین اور بچے تیزی سے اس راستہ کی طرف آئے جہاں سے حضور انور نے گزرنا تھا۔ ایک بچہ منہ کے بل گرا۔ حضور انور نے ہدایت فرمائی، پتہ کریں اس بچے کو چوٹ تو نہیں لگی۔ جب حضور انور نماز کی ادائیگی کے بعد واپس جا رہے تھے تو والدہ اپنے اس بچے کو لیے راستہ میں کھڑی تھی۔ حضور انور نے ازراہ شفقت بچے کا حال پوچھا اور بچے کے چہرہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ بعد ازاں حضور انور اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے آئے۔ جماعت احمدیہ امریکہ کے اس مرکزی سینٹر کا مجموعی رقبہ قریباً 18 ایکڑ ہے۔ یہاں جماعت احمدیہ امریکہ کی سب سے بڑی مسجد، مسجد بیت الرحمن کی تعمیر 1994 میں مکمل ہوئی تھی۔ اس مسجد میں 1500 کے لگ بھگ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جماعت کے اس مرکزی کمپلیکس میں مسجد کے علاوہ جماعتی دفاتر، مشن ہاؤس، ملٹی پرپز ہالز، لائبریری، میٹنگ رومز، مرکزی کمرشل کچن، بک سٹور، گیسٹ ہاؤس اور مختلف رہائشی اپارٹمنٹس ہیں۔ علاوہ ازیں مسرور ٹیلی پورٹ، ارتھ اسٹیشن ہے، نیز ایم ٹی اے یو ایس اے اسٹوڈیو بھی بنایا گیا ہے۔ اب حضور انور کے یہاں قیام کے دوران مختلف جگہوں پر بڑی بڑی مارکیز لگائی گئی تھیں، جن میں سے بعض نمازوں کی ادائیگی کے لیے ہیں اور بعض میں کھانا کھلانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایک وقت میں ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلانے کا انتظام ہے۔ مردوں اور عورتوں کی علیحدہ علیحدہ رجسٹریشن اور علیحدہ علیحدہ کووڈ ٹیسٹ کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس وقت یہاں سینکڑوں خدام اور لجنہ کارکنات مختلف ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے انتظام کے لیے بھی مختلف شعبے کام کر رہے ہیں۔ مسجد بیت الرحمن کو رنگ برنگے روشن کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ چراغاں بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ دن ڈھلتے ہی مسجد کے ارد گرد سارا علاقہ روشن ہو جاتا ہے۔
پروگرام کے مطابق 8 بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے مسجد بیت الرحمن تشریف لا کر نماز مغرب و عشاء جمع کر کے پڑھائیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز اپنی قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔